بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کئی اعزازات کے ساتھ نوازا ہوا ہے۔ قرآن کریم کے اعزازات میں سے ایک اعزاز یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حق بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ قرآن کریم کا دوسرا اعزاز یہ ہے کہ اس کلام کو وہ فرشتہ لے کر آیا جو سارے فرشتوں کا سردار ہے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ یقیناً یہ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے، اس کو روح الامین لے کر آئے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اس کو آپ کے دل پر اتار دیا۔ قرآن کریم کا تیسرا بڑا اعزاز یہ ہے کہ یہ اس خطہ سرزمین میں نازل ہوا جو سب سے زیادہ فضیلت والی ہے، جہاں سب سے پہلے اللہ کا گھر بنا، مکہ مکرمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سورہ آل عمران کی 96 نمبر آیت مبارکہ ہے کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو اس زمین پر لوگوں کے لیے بنا وہ مقام ہے جس کو بکہ کہتے ہیں، اور وہ برکت والا اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ بلد امین اور مکہ مکرمہ میں قرآن کریم نازل ہوا، یہ قرآن کریم کی تیسری بڑی خصوصیت ہے۔ چوتھی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان میں جو سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے اس میں نازل ہوا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن کریم کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ فضیلت والی رات قدر کی رات میں نازل ہوا۔ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ یہی مضمون بیان کرتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو قدر والی رات میں اتارا۔ قرآن کریم کی ساتویں بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی، اللہ کے کلام کی دوسرے کلاموں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر فضیلت ہے۔ قرآن کریم کا 8واں اعزاز یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ دار خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجر میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کی 9ویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ کائنات میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس کا نام ہی قرآن ہے، جس کا معنی پڑھنا ہے۔ قرآن کریم کی 10ویں بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جن و انس مل بھی جائیں اور چاہیں کہ اس جیسا کلام لائیں، کلام لانا تو دور کی بات، اس کی صورت جیسی ایک صورت نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء کی آیت نمبر 88 میں فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر جن و انس سارے اکٹھے ہو جائیں اس بات پر کہ اس قرآن جیسا کلام لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جیسا کلام نہیں لا سکتے اگر یہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ 11واں اعزاز قرآن کریم کا یہ ہے کہ باطل اس کے پاس آ ہی نہیں سکتا، یہ باطل سے محفوظ ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اور 12واں اعزاز قرآن کریم کا یہ ہے کہ یہ سراپا شفا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی، اور یہ ان بیماریوں کے لیے شفا ہے جو سینے میں ہے، سینے کی بیماریاں ہوں یا جسمانی بیماریاں، تمام قسم کی بیماریوں کے لیے قرآن کریم شفا ہے۔ یہی مضمون اللہ تعالیٰ سورہ فصلت کی آیت نمبر 44 میں بیان فرماتے ہیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 82 میں بھی یہی مضمون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کریم کی 13ویں خصوصیت یا 13واں اعزاز یہ ہے کہ یہ ضابطہ حیات ہے، یہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں، یہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ جب اللہ کے نبی ساری انسانیت کے لیے رسول ہیں تو قرآن کریم ساری انسانیت کے لیے بلکہ جن و انس کے لیے
سرچشمہ ہدایت ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ کے نبی کے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں ان ساری کائنات کے رسول ہیں تو قرآن کریم ساری کائنات کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس عظیم المرتبت اور عالی شان کتاب کا مقام سمجھ کر اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔